نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ سلاد کے حوالے سے سیلڈ کا استعمال ہماری بہتری دسترخوانوں کے اوپر کیا جاتا ہے، اور چونکہ اس کے فائدے بہت بیان کیے جاتے ہیں، اکثر ایچ پیلوری کی کنڈیشن میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات سیلڈ کا استعمال کا مشورہ دیتے ہیں، اور روٹین میں بھی جو انسان سٹمک کے مسائل کا شکار ہے اس کو بھی سیلڈ کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں سلاد کا استعمال صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب ہمارے جسم کے اندر ریا موجود نہ ہو اور گندے مواد یا گندے تعفن موجود نہ ہو۔ اب اگر متعفن مادے موجود ہیں تو پھر سلاد کا استعمال ہمارے پرابلم کو اور بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ سیلڈ کا استعمال تبھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب ہماری جسم میں حرارت بہتر ہو اور تیزابیت کا عنصر شامل نہ ہو، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں اگر 1000 بندہ ہم لائن میں کھڑا کرتے ہیں تو ایک لائن میں 1000 بندے میں سے 950 بندے جن سے ہیں وہ تیزابیت کا شکار ہوں گے، ایسیڈیٹی کا شکار ہوں گے، کیونکہ ہماری خوراک اچھی نہیں۔ اگر خوراک کو ہم اچھا کر لیں تو یقیناً ہم بہت ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی صحت کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور سیلڈ کا استعمال اس لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دیر سے ہضم ہونے والی چیز ہے۔ اب کھیرا اس کا مزاج سرد تر ہے، اگر اس کو استعمال کریں گے ایسی حالت میں کہ آپ کے جسم میں خشکی سردی موجود ہے اور حرارت برائے نام ہے تو اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا، بلکہ یہ جب کھائیں گے کھانے کے بعد یہ معدے کے اندر ہی پڑا رہے گا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اوپر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہضم ہونا صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمارے جسم میں حرارت غریزیہ وافر مقدار میں موجود ہو، اور ایسی چیزیں پھر کچرے کی صورت میں نکل جاتی ہیں، کیونکہ حرارت ایک ایسی چیز ہے جو چیزوں کو تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تیزابیت کے اندر ایسی صلاحیت نہیں کہ وہ تیزابیت میں ایسی صلاحیت نہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھے، بلکہ اس کے اندر جو چیز جائے گی وہ پڑی پڑی وہیں گل سڑ جائے گی اور وہ ہضم ہو کے جسم کا حصہ نہیں بنے گی، اور نہ ہی وہ پخانے کے ذریعے باہر نکلے گی۔ اس لیے اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اور کانسٹیپیشن کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو 2 دن کے بعد سٹول پاس ہوتا ہے اس کو کانسٹیپیشن کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں کانسٹیپیشن یہ نہیں، کانسٹیپیشن وہ ہے ضرور ہے، لیکن بہت ساری اس کی صورتیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی انسان کو اگر صبح فرسٹ ٹائم میں اجابت آتی ہے اور وہ فرسٹ ٹائم میں سٹول ہارڈ پاس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سافٹ ہو جاتا ہے، یہ بھی کانسٹیپیشن ہے۔ اگر دن میں 2 سے 3 دفعہ پخانا آتا ہے، یہ بھی کانسٹیپیشن ہے۔ اگر دن میں کوئی ٹائم نہیں ہے، جس ٹائم دل کیا پخانا آ گیا، یہ بھی کانسٹیپیشن ہے۔ یہ سب کی سب صورتیں ہیں کانسٹیپیشن کی۔ اگر کانسٹیپیشن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے اور بہت سارے مسائل جو سے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلی بنیاد ہی کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ جب ہمارے خون کے اندر تغیر تبدلات پیدا ہوتے ہیں، تغیر تبدل پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد سب سے پہلے تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور ہماری آنتوں کے اندر سکیڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی آنتوں میں اس ٹیشو کے اندر جو دل سے متعلق ٹیشو ہیں، اور وہ سکیڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے کانسٹیپیشن آتی ہے۔ اگر ہم ایچ پیلوری کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں وہاں بھی کانسٹیپیشن موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم سورائسس کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں وہاں بھی کانسٹیپیشن موجود ہے۔ اگر ہم خارش کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں وہاں بھی کانسٹیپیشن موجود ہے۔ اگر اینٹی ایس سی وی یا بی کا پرابلم موجود ہے وہاں بھی کانسٹیپیشن موجود ہے۔ یہاں تک اگر ٹی بی کی بات کریں تو وہاں بھی کانسٹیپیشن موجود ہے۔ لہٰذا کانسٹیپیشن بیماری نہیں ہے، ایک علامت ہے، لیکن یہ اس کنڈیشن کے سویئر ہونے سے پہلے انڈیکیٹر آتے ہیں، اور انڈیکیٹر میں جو کانسٹیپیشن ہے یہ ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے۔ اب ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے معدے کو ریلیکس کرنا بڑا ضروری ہے، چونکہ بال سیلڈ پہ ہو رہی تھی، اور سلاد کا استعمال اگر تیزابیت کا پیشنٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ادرک کا سلاد استعمال کرے۔ اگر انسان گرمی کی کنڈیشن میں کھڑا ہے، اور ایک عام انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تیزابیت ہے خشکی ہے، وہ تیزابیت خشکی ہے یا گرمی ہے۔ اب عام انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے جسم میں اگر سیک نکل رہے ہیں تیزابیت کی وجہ سے، اگر مصنوعی طور پہ جسم ہیٹ اپ ہے، مصنوعی طور پہ جسم میں حرارت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو حرارت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حرارت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر تیزابیت موجود ہے تو پھر ادرک کا سیلڈ استعمال کیجئے، اور اگر جسم میں حرارت موجود ہے تو پھر آپ کھیرے کا استعمال کیجئے، اور اس کے علاوہ بند گوبھی کا استعمال کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر جسم میں تیزابیت ہے تو پھر آپ کھیرے کا، ونگے کا، ایسی چیزوں کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، پیاز کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ پیاز کا سیلڈ اسی صورت میں استعمال ہوتا ہے جب جسم میں رطوبات زیادہ ہوں، اور ایسی حالت میں انار دانے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن
جب رطوبات کی زیادتی ہو. لیکن جب جسم میں خشکی ہو تو پھر آپ نہ پیاز کا استعمال کر سکتے، نہ آپ کھیرے کا استعمال کر سکتے، نہ آپ اناردانے کا استعمال کر سکتے. بہرکیف صحت بہت ضروری چیز ہے، اور صحت ہم تبھی اپنی بحال رکھ سکتے ہیں، تبھی برقرار رکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی کنڈیشن کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کریں، نہ کہ ہم ٹوٹکوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں، صرف ایک سنی سنائی بات، اور پھر اس کا استعمال کرتے کرتے ہم اپنی زندگی کو اور مشکل بنا لیں. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.